اسی سے میں آپ سے بحث کر رہا ہوں۔ اگر انسان کی زبان پر کان میں آواز آئی اللہ اکبر، تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دوڑو اور ساری چیزوں کو چھوڑ دو، تم پہلے اس کی فکر کرو۔ میں نے ایک بار اسی دوران میں بیان کیا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب غشی ہو کر گر رہے تھے اور غشی بار بار طاری ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا بھی تھا یہ چیز کہ نماز پڑھنی ہے۔ کیا کہا؟ نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ نام لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ۔ ہاں نماز پڑھنا ہے۔ اگر جس نے نماز کو نہیں پڑھا، جس نے نماز کو نہیں پڑھا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ، بس سیدھی سی بات ہے۔ جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے علی داماد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جن کا اپنی زندگی اللہ کے راستے میں ہبہ کر دیا گیا تھا، تو کیا وہ سچ ہے یا غلط ہے؟ فیصلہ کر لو۔ قرآن حدیث شریف میں ہے، آقائے دو جہاں رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے، ہر انسان کے لیے کہا گیا ہے۔ اے لوگو جس کے دل کے اندر اللہ کا توحید ہے، ان کے لیے اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ صرف زبان سے، میں نے وہ پہلے بیان کر دیا ہے کہ زبان پہ ہاں دل میں نہیں، وعدہ وفا کرو گے ہمیں تو یقین نہیں۔ زبان سے صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو گہرے دل میں اتارنا ہے، گہرے دل میں اتارنا ہے۔ زبان سے نہیں، زبان سے تو لا الہ کافر بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ غیر بھی پڑھتے ہیں، ہر قوم کے لوگ پڑھتے ہیں۔ کیا ان کا معتبر ہو جائے گا؟ نہیں، ان کا معتبر نہیں ہوگا، گہرے دل کے اندر اتارنا ہے۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کیسے ملے گی؟ جب گہرے دل کے اندر اتار کر اور اللہ کی چاہت سے زندگی گزارنا ہے، رب چاہی زندگی گزارنا ہے، منمانی زندگی نہیں، منمانی زندگی نہیں گزارنا ہے۔ منمانی زندگی گزارو گے تو پکڑے جاؤ گے، سزا ہوگی، سزا بھگتنا پڑے گا۔ اور یہاں کی سزا تو ٹھیک ہے، لیکن کل قیامت کی سزا کیا ہے؟ کل قیامت کی سزا کیا ہے؟ ایک بار انگلی انگار میں ڈالو، ایسے تھوڑا سا چراغ کے لو پر انگلی رکھو، دیکھو کتنی مزہ آتا ہے۔ اور اس سے کہیں لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ 7 گنا اس سے تیز آگ ہوگی، 7 گنا، لیکن ہمارے کرتوت کی بنا پر وہ آگ ہمارے لیے تیز ہوگی، وہ ہمارے لیے تیز ہوگی۔ جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اپنی اپنی قوموں کو اسلام کی دعوت دیا، اسلام پر گامزن رہنے کی دعوت دیا ہے۔ قرآن کریم میں لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس جہان کے اندر اللہ کو پہچاننا ہے تو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، چاند کس نے پیدا کیا ہے؟ سورج کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ چرند پرند حیوانات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نباتات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ روزی رساں کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ سوچو، سوچنے کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں، اور عمل کرنے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے، ایک ہی چیز کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے خدا کو کیسے پہچانا، اپنے خدا کو کیسے پہچانا؟ آپ نے جواب دیا، آپ نے کیا جواب؟ جب ہمارے عزائم اور ارادے بدل جاتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس دل کا مالک ہے کوئی، اس دل کا مالک کوئی ہے جو اس سارے سنسار کو چلاتا ہے، اس ساری دنیا کا چلانے والا کوئی ہے۔ اس دل پر میرا قابو نہیں ہے، خدا کا قابو ہے، اور جب اس دل پر میرا قابو ہوگا اور دنیا میں گھسیں گے تو آخرت میں ہم پکڑے جائیں گے، آخرت میں ہمارا حصہ کم ہوگا، ہم دنیا دار مانے جائیں گے، اخروی زندگی کے مانے
ہم نہیں مانے جائیں گے. یہ بات ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا, کسی نے ایک بڑھیا سے پوچھا, ایک بڑھیا سے, بڑھیا کا نام اس میں لکھا نہیں ہے کتابوں میں, لیکن بڑھیا کا لکھا گیا ہے. کسی نے کہا کہ تو بڑھیا بتا کہ تو اپنے خدا کو کیسے پہچانی, کیسے پہچانی؟ کہا دیکھو میری روزی روٹی خدا دیتا ہے, لیکن ایک میرا مسبب الاسباب ہے, سبب ہے ایک دنیا کا, میں اس چرخے کو چلاتی ہوں. اس کو چلاتی ہوں, چرخہ چلاتی ہوں, اور اسے میں سود کاٹتی ہوں, سود, لیکن اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے. لیکن جب میں اس کو چلاتی رہتی ہوں تب تک یہ چلتا رہتا ہے, تب تک یہ چلتا رہتا ہے, اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تو یہ بند ہو جاتا ہے, یہ بند ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی میں نے خدا کو پہچانا, خدا کو میں نے پہچانا کہ اس سنسار کا کوئی چلانے والا ہے. جب تک وہ چلا رہا ہے, اس کا اس دنیا پر وہ قابض ہے, تب تک سورج بھی اپنے وقت پر نکلتا ہے. وقت پر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ سوچو, وقت پر سورج نکلتا ہے, اور اللہ نے جہاں کہہ دیا ہے وہیں نکلتا ہے. سورج اس اللہ کے تابع ہے, اور ہم کس کے تابع ہیں؟ اللہ کہتا ہے آؤ, ہم جاتے ہیں بازار میں. اللہ کہتا ہے آؤ, ہم جاتے ہیں ہوٹل پہ, چاہوں کی دکان پہ, آؤ ہمارے پاس, ہم چلے جاتے ہیں اپنے کاروبار میں. ایک چھوٹی چھوٹی بات میں نے اسی قریہ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, جو میں نے اپنی زبانوں سے نکالا ہے, اس پر کوئی عمل نہیں ہے. بارہا عمل سے دو طرح ہوتا ہے, ایک نیک عمل ہوتا ہے, ایک بد عمل ہوتا ہے. انسان اگر کوئی کہہ دیا کہ یہ بات اسلام کے خلاف ہے, تمہارے دماغ میں نہیں گھس رہا ہے, باقی اس کو کتاب اٹھاؤ, بڑے لوگوں سے پوچھو, عالم علماء سے پوچھو یہ بات سچ ہے یا غلط ہے. اگر تم اس کو انکار کر دیا تو کس کا انکار ہوا؟ میرا انکار ہوا؟ نہیں, میرا انکار نہیں ہوا. میں تو اپنی زبان اللہ اللہ کے رسول کی سنا دیا اپنی زبانوں سے, لیکن انکار کس کا ہوا؟ 1,24,000 انبیاء کا انکار ہوا. کتنا؟ 1,24,000, کم و بیش واللہ عالم, اس کا انکار ہوا. ان کے ماننے والے صحابہ کرام جو اللہ کے رسول سے لے کر اور پہلے صحابہ کو لوگ اپنی نظروں سے دیکھا, ان کا انکار ہوا. اللہ کے رسول کی تعداد معلوم, انبیاؤں کی تعداد معلوم کہ کتنے رسول انبیاء آئے, لیکن صحابہ کی تعداد ہے معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم. ان کے ماننے والوں کے, صحابہ کی بات میں کرا, ان کا انکار. کیونکہ اصحابی کا نبر اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی وہ اطاعت کرتے تھے. خطبے میں بھی پڑھا جاتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. جب تک ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے, میرا معاملہ کیا ہوگا, میرے راستے کیا ہوں گے, میرے طور طریقے کیا ہوں گے؟ اللہ کو ہم نے مانا کبھی تفاخراً مانا, جیسے کھانے کے وقت میں چٹنی چاٹتے ہیں نا, مزہ آ جائے, بس اسی کو. کبھی دیکھیے, آج مسجد دیکھ لیے, رمضان کے مہینے میں دیکھیے کتنی آبادی تھی. آج کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ آج جمعہ ہے, کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ آج جمعہ ہے, کسی کو یہ فکر نہیں کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے. آج عید کا اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آج کا عید کا دن ہے. 1,24,000 کا انکار ہوا کہ نہیں؟ ان کے صحابہ کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ کی بات تو چھوڑ دیا, اللہ کا تو انکار ہے اس میں. وہ تو سب سے بڑا حاکم ہے, سب سے بڑے حاکم ہیں. ندی نالوں کو دیکھ لیجئے, کس نے بنایا؟ اس زمین کو دیکھ لیجئے, ایک جز رائی کے دانے کے برابر مٹی اٹھائیے اور کہہ دیجئے کہ یہ کسی کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی سائنس, کوئی دنیا کا آدمی بنا سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہم نے بول دیا ہے. اس سے چھوٹی بات سنیے, ایک سر کا بال توڑ لیجئے اور اس کے بعد کہہ دیجئے کوئی دنیا والا بنائے, یا اسی جگہ پر جوڑ دے. درخت کا ایک پتا توڑ لو اور کہہ دو پوری دنیا کی سمپت, پوری دنیا کا خزانہ اس پر لگا دیا جائے اور اس کو اس جگہ پر جوڑ دیا جائے, ویسے ہرا رہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے
اس کے سجدہ ریز ہونے کے لیے تو بہت سے دلائل ہیں، بہت سے ماننے کے لیے راستے ہیں، مانا تو جائے، لیکن کیا ہے؟ دل، یہ دل ہے نا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، ساری چیزوں کا دار و مدار نیت ہے، نیت سے ساری چیز ہوتا ہے، نیت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہماری نیت کہہ کیا رہی ہے؟ دل میں ہمارے کنج ہے، قبض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ذرا کیا ہے اس کو سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے وہ ظاہر تھے اور کینہ بھی رکھنے والے تھے، کینہ بھی رکھنے والے تھے، لیکن حکم الحاکمین ہماری امت پر ایسے عذاب کو نازل نہ کر دے جو پہلی امتوں پر آتے تھے، جو پہلی امتوں پر آتے تھے، ورنہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے ہم ہیں، ان سے بھی کہیں حماقت میں ہیں، ان سے بھی کہیں ہم خراب ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھرنا ہوگا، اپنے آپ کو یاد کرنا ہوگا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خدا ہے تو اس کی عبادت کی جائے، خدا ہے تو اس کو ماننا چاہیے۔ صرف ایسا نہیں کہ کام ہی کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے، اس کی روگردانی کرنے سے بھی۔ روگردانی مطلب اللہ کہا کہ میری عبادت کرو، عبادت سے ہم دور ہیں، وہ بھی تو روگردانی ہے، سب سے بڑا روگردانی وہی ہے، منہ کا پھیرنا سب سے بڑا وہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اللہ کی باتوں کو مان کر چلتے پھرتے تھے اور جن باتوں کو عمل کرتے تھے، کسی کو ستانا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی زمین جائیداد رکھ لینا، ہڑپ لینا، ساری چیزیں اس میں ہے داخل۔ یعنی ہمارا یہ دل یہ سمجھا جائے کہ اللہ کو جب بھی ہم کوئی قدم اٹھائیں تو اللہ کو یہ سمجھائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ توحید یہی ہے، توحید یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جب ایمان آیا اور توحید دل کے اندر اتر گیا تو آپ نے اپنے پیارے ابو جان سے کیا کہا کہ میں تمہارا گھر بار چھوڑ رہا ہوں، تمہارا گھر بار چھوڑ رہا ہوں، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توحید پر گامزن کر دے، توحید والا بنا دے، توحید کا متوالا بنا دے۔ آج ہم توحید کو سینوں میں لے کر گھومتے رہتے ہیں، زبان پر لا الہ الا اللہ ہمیشہ رہتا ہے، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے کہا کیا ہے، اللہ سے ہم وعدہ کر کے کیا آئے ہیں کہ پہلے اللہ تیری عبادت کریں گے، تیرے راستے پر چلیں گے، پھر اپنا کاروبار۔ اللہ تعالیٰ رزق رسا ہے، روزی کون دیتا ہے؟ جانور گھومتے پھرتے ہیں، جو چھوٹے جانور جو گھروں میں نہیں رہتے ہیں، گاؤں میں نہیں رہتے ہیں، جیسے کتے ہیں، بھیڑ بکری ہیں، یا سیار وار جیکال جس کو کہتے ہیں، سیار وار وغیرہ جو نیل گاہ وغیرہ ہیں، سب یہ سب باہری جانور ہیں، ان کو روزی کون دیتا ہے؟ روزی کون دینے والا؟ روزی اللہ دے رہا ہے۔ اور جب تک توحید دل کے اندر نہیں اترے گی تب تک ہمارا دل ادھر ادھر گھومتا رہے گا۔ آپ دیکھیے آپس میں پیار محبت ہے نہیں، باپ بیٹے کو نہیں چاہتا، بیٹا باپ کو نہیں چاہتا، پڑوسی کو نہیں چاہتا، محبت ختم ہے۔ جب ہم دل سے اللہ کو محبت کرنے لگیں گے تو سب سے محبت ہمارا ہو جائے گا۔ جب اللہ سے محبت کریں گے، اس کے رسول سے محبت کریں گے، ان کے انبیاء سے محبت کریں گے، ان کے صحابہ سے محبت کریں گے، ان کے ماننے والوں سے محبت کریں گے، تو ہمارے اندر آٹومیٹک سب کی محبت آ جائے گی۔ اللہ کے رسول کا ہسٹری نہیں جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول غیروں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ توحید کا بات یہ ہے کہ اللہ جس طرح سے کہا ہے اس طرح سے ہمیں چلنا ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
اے لوگوں لا الہ دلوں سے پڑھو، زبان سے نہیں، دل سے پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کس میں ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، جیسے وہ کہے ہیں ویسے کرو گے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پائخانہ پیشاب کرنے کا بھی ڈھنگ سکھا دیا، پائخانہ پیشاب کرنے کا بھی ڈھنگ سکھا دیا کہ ہمیں کس طرح سے پائخانے میں جانا ہے، بیت الخلاء میں کس طرح جانا ہے، استنجا خانے میں کس طرح سے جانا ہے۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا بھی طریقہ سکھا، سیکھنا چاہیے، آنا چاہیے اس راستے پر۔ اب یہ سمجھو کہ ہم منمانی زندگی دنیا میں گھوم کر ایسے بتائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، چلے جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے بھائی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ 1-2 سال یاد کریں گے لوگ، اس کے بعد نہ گھر کے لوگ ایک مان کسی کو صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے، نہ اشارے ثواب کریں گے، اور نام بھی تمہارا بھول جائیں گے۔ بھولتے ہیں کہ نہیں؟ پچھلی امت لوگوں کو دیکھ لو، آبا و اجداد کو اپنے گھروں میں دیکھ لو، اپنے پڑوسیوں میں دیکھ لو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لو، اپنے گاؤں والوں میں دیکھ لو، اپنے دور دور دراز گاؤں والوں میں دیکھ لو، دیکھو بھولنے جاتے ہیں۔ 1-2 پیڑھی یاد رہتی ہے، آدمی سب لوگ بھول جاتے ہیں کون تھا کون نہیں تھا، کوئی نہیں نام لینے والا ہوگا دوستو۔ اگر ہے زندگی تو اخروی زندگی ہے، اس کو بناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ جو آئے ہیں اور جو نہیں آئے ہیں اور آنے والے کا یہ حق ہے کہ نہ آنے والے کو لایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ میرے بھائیوں، بغیر اللہ کی اطاعت کیے کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں بھی اللہ تعالی